دیکھتے تھے وہ چیزیں ویسے ہی پیش آتی تھیں۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا یہاں تک کہ یہ آیات پہلی وحی کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں تو اس کی شکل یہ ہوئی کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ اب یہ چیز پوری طرح واضح نہیں ہے، یا خود کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے، وہ پڑھوانا چاہ رہے تھے، بات واضح نہیں ہے۔ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ ایک لکھی ہوئی چیز تھی، یعنی یہ آیات لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نبی امی تھے، لہذا آپ نے معذرت کی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں نہ ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، پتہ نہیں وہ چیز لکھی ہوئی ہے یا کس شکل میں ہے، میں پڑھ پاؤں نہ پڑھ پاؤں، لہذا آپ نے یہ جواب دیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد پھر آپ سے کہا پڑھیے، آپ نے وہی جواب دیا۔ دوبارہ بھیجا، پھر کہا پڑھیے، آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسری بار بھیجا، پھر کہا پڑھیے، آپ نے وہی جواب دیا۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام نے خود پڑھنا شروع کیا، اور پھر آپ ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھنے لگے۔ لیکن یہ واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا بالکل نیا تھا، کبھی آپ کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جس انداز سے پیش آیا وہ یقیناً اس نے آپ کے دل و دماغ پہ بڑا گہرا اثر ڈالا۔ یہ ہو گئی بات، انہوں نے پڑھایا، آپ نے پڑھا، لیکن اس کا اتنا اثر پڑا کہ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر، بدن پر کپ کپی تاری تھی، جیسے جوڑی آدمی کو آ جائے۔ آپ نے گھر پہنچ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، کہ بھئی مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، کہ جس طرح کا واقعہ پیش آیا اس کا جو اثر مجھ پر پڑا، میری طبیعت پر پڑا، میرے جسم پر پڑا، تو مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، جان خطرے میں محسوس ہو رہی۔ خیر، اب یہاں پر یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ اس موقع پر جو گویا آپ کی زندگی کا اہم ترین موقع تھا، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہے، اس موقع پر وہ خاتون آپ کو کس طرح تسلی دے رہی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہ عام طور پر آدمی یہ کہتا ہے، آج کل کے جو ماحول ہے، تم کیا جانو، مردوں سے آدمی مشورہ کرتا ہے، مردوں سے آدمی رائے لیتا ہے، لیکن وہاں پر آپ کو اطمینان دلانے والی آپ کی خاتون ہیں، آپ کی زوجہ ہیں، گھر میں رہنے والی ایک خاتون ہیں، وہ آپ کو تسلی دلا رہی ہیں، وہ آپ کو اطمینان دلا رہی ہیں، اور آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، آپ کو تسلی ہو رہی ہے۔ آپ ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہٹو، تم سے کیا لینا دینا، تم سے کیا مطلب، تم ایک عورت ہو، ایک خاتون ہو، یہ کام تو مرد کرے گا، یہ بات مجھے کسی مرد سے کہنا ہے، مجھے کسی مرد کے پاس لے چلو، یہ آپ نے نہیں کہا۔ تو یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے کہ بیوی کی حیثیت کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو الفاظ تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہلوائے۔ انہوں نے کیا فرمایا اس موقع پر؟ انہوں نے کہ کلا واللہ، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی جو ڈر آپ محسوس کر رہے ہیں، جو خطرہ آپ محسوس کر رہے ہیں، کلا واللہ ہو ہی نہیں سکتا یہ، جس طرح آپ سوچ رہے ہیں۔ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں جو باتیں آگے کہی جا رہی ہیں وہ سب باتیں اللہ سے نہیں، اللہ کے بندوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نہیں کہا
कि अल्लाह ताला आपको नाकाम नहीं करेगा, बेसहारा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि आप जाकर उसकी इबादत करते हैं। आप कई कई दिन के लिए खाने पीने का मुख्तसर सा सामान लेके पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, वहां इबादत करते रहते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, तौबा करते रहते हैं, अपने अल्लाह को, परवरदिगार को राजी करने की कोशिश करते हैं। ये सब नहीं कहा। जो बातें उन्होंने बताई, जिन उमूर का इस वक्त हवाला दिया, वो सब बंदों से ताल्लुक रखते हैं, इंसान से ताल्लुक रखते हैं। तो अंदाजा होना चाहिए कि ये भी किसी इबादत से कम नहीं है। इधर तवज्जो नहीं जाती है, एक इबादत की तरफ तवज्जो जाती है कि अल्लाह को राजी करना है, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा मामला करना है, इधर तवज्जो नहीं जाती है। और यहां पर जो बात वो कह रही हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको परेशानी में नहीं डालेगा, वो अल्लाह के बंदों से ताल्लुक रखती है। क्या फरमाया? ला युखज़ीक अल्लाहु अबदन। पहली चीज, इन्नका लतसीलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्ते जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मिलना जुलना रखते हैं। यानी रिश्ते जोड़ने से मुराद क्या है? रिश्ता कोई फेविकोल से नहीं जोड़ा जाता है। रिश्ता जोड़ता है हमदर्दी से, रिश्ता जोड़ता है मदद से, रिश्ता जोड़ता है खैरखाही से, रिश्ता जोड़ता है एक दूसरे के ताबुन से, मौके पर काम आने से, जरूरत पूरी करने से, उसके लिए खड़े होने से, उसकी सख्त बातें झेलने से, और उसकी बदअखलाकी का जवाब अखलाक मंदी से देने से, इससे रिश्ते जोड़ते हैं। तो ये पहली चीज जो बताई, इन्नका लतसीलुर रहीमा। और दूसरी चीज, वतहमिलुल कल्ला, आप दूसरों का बोझ उठाते हैं, अपना तो उठाते ही हैं, दूसरों का भी बोझ उठाते हैं। बोझ सामान का भी हो सकता है, बोझ उनकी जरूरत पूरी करने का भी हो सकता है, मौके पर काम आने का भी हो सकता है। तो वतहमिलुल कल्ला, दूसरों का बोझ उठाते हैं आप। वतक़री ज़ईफ़, मेहमान आता है तो उसकी खातिर करते हैं, उसकी ज़ियाफ़त करते हैं, उसका इकराम करते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसको रहने के लिए जगह देते हैं। ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद फरमाया वतक्सिबुल मादूम, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए कमाने का इंतजाम करते हैं, उनको कमा कर आप खिलाते हैं, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करते हैं, मोहताजों का, जो मोहताज हैं, जो बेरोजगार हैं, उनका माली ताउन करते हैं। वह तुईन अला नवाइबिल हक, और हक के मामलात में सबकी मदद करते हैं। इसमें आप बताइए कौन सी चीज बराह रास्त अल्लाह ताला से ताल्लुक रखती है, सब बंदों से ताल्लुक रखती है, सब इंसानों से ताल्लुक रखती है। फरमाया ये काम आप करते हैं। मानी इसमें यह भी इशारा है, यह भी ऐलान है कि आपकी पूरी जिंदगी इसी रास्ते पर है। शुरू से आप ये काम अंजाम देते चले आ रहे हैं। नबूवत से पहले से आपकी इतनी जिंदगी इतनी पाकीज़ा है। हर मामले में खड़े होने वाले, मदद करने वाले, खैरखाही करने वाले, ताउन करने वाले, जरूरत पूरी करने वाले, मौके पर काम आने वाले, ये सारी सिफात आपके अंदर पहले से पाई जाती थी। तो फरमाया कि ये काम जो भी करेगा, इसमें यह भी इशारा है कि जो शख्स ये काम करेगा, इस तरह की जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला कभी उसको बेतनहा नहीं छोड़ेगा। वो नाकाम नहीं होगा, वो नामुराद नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि ये काम उसी इखलास के साथ अंजाम दिए जाएं जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजाम दिया करते थे। तो पहली चीज तो ये हुई जो वाकया पेश आया जब ये पहली वही नाजिल हुई, और उसके बाद आप अपने घर तशरीफ ले गए और वहां पर आपने जिस तकलीफ का या रंज का या सदमे का या उलझन का या परेशानी का इजहार किया, तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने किन अल्फाज से आपको तसल्ली दी, किस तरह आपको इत्मीनान दिलाया, और आपको इत्मीनान उसके बाद हुआ। खैर, ये तो इसकी तमहीद हो गई। अब इस सूरे का जो दूसरा हिस्सा है, 5 आयतें एक साथ नाजिल होती हैं। उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा है जो आपके दुश्मनों से ताल्लुक रखता है, आपके बदखाओं से ताल्लुक रखता है, अबू जहल से खासतौर पर ताल्लुक रखता है, और जिस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है उसकी जो दुश्मनी यहां पर बयान की जा रही है, और जो काम वो करना चाहता था या बाज मौकों पर उस तरह का काम उसने किया, वो जो बताया जा रहा है। तो अगर हम इस वक्त का जो हाल है वो हाल सामने रखें, अभी जो वाकयात पेश आए वो वाकयात सामने रखें,
تو یہ واقعات نئے نہیں ہیں. ہم ہر واقعے پر پریشان ہوتے ہیں, الجھتے ہیں, ڈرتے ہیں, مایوس ہونے لگتے ہیں, لیکن سوچنا چاہیے کہ یہ واقعات جو ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں یا آقا نامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ چکے ہیں, کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. کاہے کو پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر کہنے میں کوئی حرج نہیں, دلی میں واقعہ پیش آیا, سجدے کی حالت میں لات ماری گئی. گجرات میں واقعہ پیش آیا, جو لوگ تراویح پڑھ رہے تو ان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی. ہم آپ حیران کہ اب کیسے ہم یہاں رہیں گے, کیا ہوگا, کیسے زندگی گزرے گی, کیسے ہم اس ملک میں رہ پائیں گے. لیکن سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آئے, آپ رہے کہ نہیں رہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہے, لنسفعن بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, پھر یہ انجام بھی ہے. تو پوری تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے اسلام کی, اسلام کا آغاز, دشمنوں کا رویہ, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا, اور آخر کا پھر فتح حاصل ہونا. تو یہ واقعات بھی ذہن میں رہنے چاہیے. تعلیم کے سلسلے میں جو کچھ چل رہا ہے, تعلیم اپنے اندر اچھا پہلو بھی رکھتی ہے اور برا پہلو بھی رکھتی ہے. اس کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے, اس موقع پر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے, اس وقت دنیا میں جو تباہی ہے, یعنی یہ جملہ بھی ہمیں اس سورے کو سمجھنے میں مدد دے گا. وہ کہتے تھے اس وقت دنیا میں جو تباہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس علم انسانی کا رشتہ اس میں ربانی سے منقطع ہو گیا ہے. غور کیجئے, علم انسانی کا رشتہ اس میں ربانی سے منقطع ہو گیا ہے, تو یہ علم ہلاکت کا سبب بن گیا, بربادی کا سبب بن گیا, وہ تخریب کا سبب بن گیا, وہ خون بہانے کا سبب بن گیا, جان لینے کا سبب بن گیا. ورنہ علم تو علم ہے, اس سے وہ تو تعمیری کام کرتا ہے, وہ تو آباد کرتا ہے. لیکن اس وقت کا جو علم ہے وہ برباد کر رہا ہے, وہ تباہ کر رہا ہے, وہ نقصان پہنچا رہا ہے, وہ خون بہا رہا ہے, وہ کھیتوں کو خس و خاشاک بنا رہا ہے, وہ باغات کو, ہرے بھرے باغات کو سکھا رہا ہے اور جلا رہا ہے. یہ علم کا نتیجہ ہے. یہ علم نہ ہوتا تو آج شاید دنیا میں وہ تباہی اتنے وسیع پیمانے میں نہ ہوتی جس وسیع پیمانے پہ آج دنیا میں نظر آ رہی ہے. اور وجہ کیا ہے کہ علم کا رشتہ اس میں رب سے کٹ گیا ہے. اب اس کی تلاوت کرتے ہیں, بقیہ باتیں انشاءاللہ ترجمے کے دوران سمجھ میں آئیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته
لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق اللہ العظیم. اس سورے کی آخری آیت میں سجدہ ہے، تو انشاءاللہ درس کے بعد سب سجدہ کر لیں. اس سورے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اقرا، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نام نہیں لیا گیا، مخاطب آپ ہی ہیں، وحی کا نزول آپ پر ہو رہا ہے، لیکن اس میں پوری امت کیا پوری انسانی آبادی مخاطب ہے. اقرا، ہر شخص پڑھے. بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ پہلی وحی جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس علاقے میں نازل ہو رہی ہے وہ جہالت کا ہے. وہاں زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، دو چار جن کو انگلیوں میں گنا جا سکتا ہو اتنے لوگ شاید پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے، ورنہ سب کے سب امی تھے. اس موقع پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے جس میں حکم دیا جا رہا اقرا. عقل تو یہ کہتی ہے کہ اس موقع پر پہلی وحی جو نازل ہوتی اس میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، کیونکہ چاروں طرف شرک ہو رہا ہے، چاروں طرف بت پرستی ہو رہی ہے، بت بنائے جا رہے ہیں، بت بیچے جا رہے ہیں، بت رکھے جا رہے ہیں، بتوں سے مانگا جا رہا ہے، بتوں سے طلب کیا جا رہا ہے، بتوں سے فریاد ہو رہی ہے. یعنی توحید کے برعکس، توحید کے خلاف پورا معاشرہ ہے. تو پہلی دعوت تو یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن دعوت کیا دی جا رہی ہے، حکم کیا دیا جا رہا ہے اقرا، کیونکہ پڑھو گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن شرط کیا ہے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. گویا یہ پہلی وحی، اس میں اعلان ہے اس بات کا کہ اب جو نبی آنے والا ہے وہ علم کی روشنی لے کر آئے گا. جو امت آنے والی ہے اس سے علم کو فروغ ہوگا. جو دور آنے والا ہے اس میں سب سے بڑی طاقت علم کو سمجھا جائے گا. یہ ایک اعلان ہے جو کیا جا رہا ہے کہ دور بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، اب علم کا دور آ رہا ہے، علم کی امت آ رہی ہے، علم کا نبی آ رہا ہے. تو یہ گویا پیغام پہلی وحی میں دیا گیا اقرا بسمی. لیکن شرط کیا ہے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ علم کا رشتہ اس میں رب سے کٹ گیا تو یہی علم تباہی کا سبب بن گیا، بربادی کا سبب بن گیا. لیکن اگر اس کا رشتہ اس میں رب سے جڑا ہوتا تو شاید یہ نوبت آج نہ آتی. جب تک علم کی شمع مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، علمی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی اور مسلمانوں کا علم اس میں رب سے جڑا رہا تو دنیا میں خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، ترقی ہی ترقی، کامیابی ہی کامیابی، امن ہی امن، سلامتی ہی سلامتی رہی. لیکن جب مسلمانوں کے ہاتھ سے علم نکلا اور ان قوموں کے پاس پہنچا جنہوں نے اس کو اس میں رب سے کاٹا، تو آج دیکھ لیے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ وہ پرامن زندگی وہاں کی ہے. کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ سکون کے ساتھ رہ سکیں، سکون کے ساتھ چل سکیں، سکون کے ساتھ پھر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا جو رب کو نہیں جانتے، رب پر ایمان نہیں رکھتے، جواب دہی کا انہیں احساس نہیں، خدا کے یہاں پیشی کا انہیں یقین نہیں، مرنے کے بعد کی دوسری زندگی پر انہیں ایمان نہیں. لہذا اب وہ علم کی لگام جس طرف چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ جو علم، جس علم کی طاقت سے، جس سائنس کی طاقت سے، جس ٹیکنالوجی کی طاقت سے وہ قوموں کو برباد کر رہے ہیں، ملکوں کو برباد کر رہے ہیں،
اور سب جگہ تباہی اور بربادی لانے کے سبب بن رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ رب سے انہوں نے علم کو کاٹ دیا ہے، اور انہیں یہ احساس نہیں کہ کل اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، میں نے تمہیں قلم دیا تھا، میں نے تمہیں اوراق اور کتاب دی تھی، تم نے کیا کیا اس کا؟ جب سوال کا یقین نہیں، جواب دہی کا احساس نہیں، خدا کے دربار میں پیشی کا انہیں یقین نہیں، تو وہ علم کو جس راستے پر چاہیں لے جا سکتے ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ تو اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ اس میں بہت سے آیتوں میں رد ہوتا جائے گا کفار کے عقائد کا اور ان کے نظریات اور ان کے خیالات کا۔ خلق الانسان، اس کے بعد یہاں پر بات عمومی رکھی گئی، کائنات، مخلوقات، اب اس میں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے ان مخلوقات میں انسان کا، کیونکہ علم کی روشنی کس سے پھیلے گی؟ علم کا حامل کون ہوگا؟ علم کا استعمال کون کرے گا؟ علم سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ علم سے فائدہ کون پہنچائے گا؟ وہ انسان ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اب انسان کو اس کی حیثیت بھی یاد دلائی جا رہی ہے، کیونکہ آگے کیا ہے؟ اس کا غرور سامنے آنے والا ہے، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر سامنے آنے والا ہے۔ فرمایا من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ بھئی آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی اور عناصر سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مراحل ہیں، نطفہ ہے، اس کے بعد خون ہے، پھر خون کا جمنا ہے، پھر گوشت میں بدلنا ہے، پھر ہڈیوں کا چڑھنا ہے، پھر کھال کا آنا ہے، پھر کان ناک یہ سب بننا ہے۔ یہ سب تخلیق کے مراحل ہیں۔ بیچ کا جو مرحلہ تھا جمع ہوا خون، اس کا یہاں پر ذکر کیا، پہلے کے مراحل، بعد کے مراحل آپ خود اس سے جوڑ لیے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد پھر اقرا کی تکرار ہے، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، یہ پڑھنے کا جو موقع مل رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ آپ کے رب کا کرم ہے۔ وربک الاکرم، اور آپ کا جو رب ہے وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو وہ علم کی روشنی نہ دیتا، آپ کو علم کا حامل نہ بناتا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، قلم کے ذریعے تعلیم کا نظم کیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو ان باتوں کا علم دیا جو باتیں وہ نہیں جانتا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کیا جانتے تھے؟ سارے نام ان کو بتائے گئے۔ پھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے کیا جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے، اندر نہ اسے رونا آتا ہے نہ ہنسنا آتا ہے، بعد میں جب باہر آتا ہے تو رونے بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ رونا کس نے سکھایا؟ یہ کس نے بتایا کہ روگے تمہاری ضرورت پوری ہوگی، روگے تمہاری ماں تمہاری طرف متوجہ ہوگی، روگے تمہاری ماں تڑپے گی، بے قرار ہوگی، بےتاب ہوگی، اور تمہاری دکھ اور درد کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، بچہ دودھ پینے لگتا ہے۔ دودھ پینے کا طریقہ کس نے بتایا کہ کس طرح تمہیں دودھ پینا ہے، کہاں سے پینا ہے؟ یہ سب بچہ کہاں سے سیکھ کر آ رہا ہے؟ اور اسی طرح جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی جا رہی ہیں وہ خود سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں خود سیکھ رہا ہے، خود جان رہا ہے۔ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اور اس وقت تک بھی جو علم انسان کو حاصل ہوا وہ اللہ نے سکھایا، اور ابھی بھی جو باتیں وہ نہیں جانتا ہے 50 سال کے بعد جانے گا، 1000 سال کے بعد جانے گا۔ علم تو ترقی کر رہا ہے، علم تو آگے بڑھ رہا ہے، علم پہ تو اجالا اور پھیل رہا ہے۔ تو آئندہ بھی جو وہ نہیں جانتا اور جانے گا، وہ بھی حقیقت میں کس نے اس کو سکھایا، کس نے اس کو راستہ بتایا، کس نے اس کو وہ طریقہ دیا، کس نے علم کے حاصل کرنے کے وہ ذرائع اس کو فراہم کیے؟ تو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ اب اس کے بعد یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہ وہ آیتیں ہیں 5 جو اس موقع پر نازل ہوئیں، جن کا تعلق پڑھنے سے، پڑھانے سے ہے، علم سے ہے اور قلم سے ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ، انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، بلکہ انسانی فطرت کا تذکرہ ہو رہا ہے
कल्ला, खास वाकया अबू जहल का है, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन हम अपने इस माहौल में भी इन आयात को समझने की कोशिश करें। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नल इंसान लयतगा, इंसान सरकशी करता है, बगावत करता है, तुग़यानी उसके अंदर पाई जाती है। कब? अर्राहु इस्तग़ना, जब वो अपने को बेनियाज पाता है, जब वो अपने को मुस्तगनी देखता है। ये इंसानी फितरत है। जब तक मोहताज अपने को समझ रहा है, जरूरतमंद समझ रहा है, आपकी जूती उठाने को तैयार, आपके तलवे चाटने को तैयार, आपके पीछे चलने को तैयार, और जहां उसे यह एहसास हुआ कि अब मैं आपका मोहताज नहीं, अब मुझे आपकी जरूरत नहीं, वहीं से उसका अंदाज बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। मिनटों में वो कुछ से कुछ अपने को समझने लगता है, फिर आपको खातिरी में नहीं लाता। ये इंसानी फितरत बयान की जा रही है कि इंसान जो है सरकशी करता है जब वो अपने को मुस्तगनी पाता है। मुस्तगनी, और ये बहुत बड़ी भूल है, इंसान कभी मुस्तगनी हो ही नहीं सकता। मुस्तगनी यानी वो बेनियाज, ये जात तो सिर्फ अल्लाह की है, ये सिफत अल्लाह की है। अब मुस्तगनी आदमी कब अपने को समझता है? जब या तो इख्तिदार उसके पास हो या दौलत उसके पास हो। इख्तिदार है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं, दौलत है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। इख्तिदार है, अपने इख्तिदार से मैं सारे काम अपने अंजाम दे सकता हूं, दौलत है मैं हर चीज खरीद सकता हूं। यह नशा होता है, यही घमंड। फरमाया कि आदमी अगर गौर करे अपने अंजाम पर और गौर करे अपने इख्तिताम पर, तो मालूम होगा वो सिर्फ मजबूर महज है। जब अल्लाह ताला उसको बुलाता है तो जाता है कि नहीं जाता है? अपने को रोक पाता है? मजबूर हुआ कि नहीं हुआ? जब अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है, अपने को रोक के दिखा दे कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मालूम हुआ कि आगाज में भी मजबूर और अंजाम में भी मजबूर। और अगर आप सोचें तो आगाज और अंजाम के दरमियान का जो पूरा अरसा है उसमें भी वो मोहताज नजर आता है। आप मौजूदा देख लें लोगों को जिनके पास इख्तिदार है, वो मोहताज हैं हिफाजती दस्तों के। घर से कदम भी नहीं निकाल सकते बाहर जब तक उनके बॉडीगार्ड ना हो, जब तक सिक्योरिटी का नज्म ना हो, जब तक हिफाजती अमला ना हो। मोहताज हुए कि नहीं हुए? निकल के दिखला दें अकेले। इस वक्त भी जितनी भी हैं लोग जिनके पास इख्तिदार है, वो मोहताज हैं कि नहीं है? हिफाजती दस्ते के मोहताज हैं, बॉडीगार्ड के मोहताज हैं, सिक्योरिटी के मोहताज हैं। इसी तरह जिनके पास पैसा है वो भी मोहताज हैं उसके जो उनके पैसे की हिफाजत कर सके, चाहे वो बैंक की शक्ल में हो, हिंदुस्तान के बैंक हो। यहां इत्मीनान नहीं, जाके स्विस बैंकों में पैसे अपने रखाते हैं हिफाजत के लिए, तो मोहताज हुए कि नहीं है? बैंकों के मोहताज। तो मालूम हुआ कि इंसान खुद गौर नहीं करता है और गौर न करने की वजह से धोखे में रहता है। आगाज में और अंजाम में मजबूर, और बीच का ये पूरा जो मरहला है, पूरा जो अरसा है, इसमें इख्तिदार रखने के बावजूद, अपनी ताकत रखने के बावजूद, औलाद रखने के बावजूद, पैसा रखने के बावजूद भी वो मोहताज है दूसरों का। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो उसकी हाजत खत्म हो जाए। उसके बाद फरमाया इन्ना इला रब्बिका रुजा, ये जो उसके अंदर सरकशी पैदा होती है, उसके अंदर जो घमंड पैदा होता है, उसके अंदर जो बगावत का जज्बा पैदा होता है, ये इसलिए होता है कि उसे मरने का यकीन नहीं है, मरने को भूला हुआ है। इन्ना इला रब्बिका रुजा, ये चीज है जो उसको सरकशी से बचाएगी, ये चीज है जो घमंड से उसको रोकेगी, ये चीज है जो बगावत पर उसको आमादा नहीं कर पाएगी, करेगी। इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि उसको ये यकीन अपने दिल में पैदा करना चाहिए कि उसको लौट के जाना है, उसको मरना है और अपने परवरदिगार के सामने उसको पेश होना है, और वहां उसके सामने सवालात की पूरी एक लिस्ट होगी जिसमें से हर सवाल का उसको जवाब देना है। तो इन्ना इला रब्बिका रुजा, ये ईमान, मरने का, दुनिया से जाने का, रब के सामने पेश होने का,
یہ جو ہے سرکشی سے آدمی کو بچائے گا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے سلسلہ ابو جہل کا۔ ارأیت، یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے جو یہاں پیش آئے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، ارأیت، ذرا بتائیے کس کے بارے میں؟ الذی ینہا عبدا، اس آدمی کے بارے میں جو ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے آج کا ماحول کیا ہے؟ آج کا ماحول یہ ہے کہ مسجد سے باہر نماز پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ کو صرف مسجد کی چار دیواری میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، باہر اگر آپ دکھیں، کیونکہ آپ کی نماز اثر ڈالتی ہے، آپ کی نماز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، آپ کی نماز متاثر کرتی ہے، آپ کی نماز لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ سوچیں کہ آخر یہ طریقہ عبادت کیسا ہے، دل میں جگہ بنتی ہے۔ دوسری جو طریقے ہیں عبادتوں کے، اس سے دیکھنے والا موازنہ کرتا ہے، دونوں کا فرق محسوس کرتا ہے، ایک کو صحیح کہتا ہے دوسرے کو غلط کہتا ہے، زبان سے نہ کہے اس کا ضمیر کہتا ہے، اس کا دل کہتا ہے۔ فرق اس وقت کا آج کے سامنے رکھیے، آج یہ صورتحال ہے۔ اس وقت حرم شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قافلے آیا کرتے تھے باہر سے بھی، وہاں لوگ طواف کے لیے آتے تھے، وہاں لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، مختلف علاقوں کے لوگ آتے تھے، مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے لوگ آتے تھے، وہ مرکز تھا۔ جس طرح آج یہاں سڑک پہ لوگ دیکھتے ہیں، وہاں حرم شریف کے اندر لوگ ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اب جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو لوگ رک کر دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کیسا طریقہ ہے، آج تک نہیں دیکھا ہم نے، نہ یہ سجدہ دیکھا، نہ یہ رکوع دیکھا، نہ یہ قیام دیکھا، نہ یہ تلاوت کی تاثیر دیکھی، نہ یہ سلام دیکھا، نہ یہ خشوع دیکھا، نہ یہ خضوع دیکھا، نہ یہ یکسوئی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا۔ آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے واقعی عبادت، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ تو لوگ دیکھا کرتے تھے، پریشان ہوئے سرداران قریش اور مشرکین مکہ کہ رہی تو پاسا پلٹ جائے گا، یہ لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیں گے، دیکھ کے اسلام لے آئیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو ایک موقع پر کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، بغل میں ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، ابو جہل نے کہا جا کر اس کی اوجھڑی لے آؤ، اوجھڑی لائی گئی اور آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی گردن پہ وہ اوجھڑی رکھ دی گئی، اتنی وزنی اوجھڑی کہ سجدے سے اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ سوچیے آپ یہاں اگر لات پڑ رہی تو کیا پڑ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ کی گردن پر اوجھڑی، اونٹ کی، بکری کی اوجھڑی نہیں ہے، اونٹ کی اوجھڑی آپ کی گردن پہ رکھ دی جاتی ہے کہ آپ سجدے سے نہ اٹھیں، اور لوگ ٹھٹے لگا رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوتی ہے، کس بے قراری اور بے تابی کے ساتھ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور کسی طرح آپ کی گردن مبارک سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں۔ تو اس طرح کا واقعہ کوئی پیش آیا؟ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، ابو جہل ایک چادر کا پھندا بنا کر آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کو کھینچتا ہے۔ کیا یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ کس کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، حرم شریف کے اندر پیش آئے، تو ہم آپ آج کل کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنت سمجھیے اس کو، یہ آپ کا امتحان ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے، اسی پر اجر ملنا ہے، اسی پر ثواب ملنا ہے۔ تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور سمجھنا چاہیے ہماری تاریخ کا قصہ ہے، ہمارے آقا کے ساتھ ہوا، تو اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا برا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اگر میں نے دیکھا یہاں نماز پڑھتے ہوئے تو میں آ کر آپ کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور آپ کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ یہ تک کہا جا رہا ہے۔ اگر آج کوئی یہ اعلان کرے، اس طرح اگر کوئی سخت اعلان کرے، جیسے کہ ہو رہا ہے، طاقت کے نشے میں بہت سے اس طرح کی باتیں گستاخی کی کہی جا رہی ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد
وہ یہ حرکت کرنے کے لیے بڑھا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا کھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا، رے کیا بھائی، تم تو گئے تھے پاؤں رکھنے کے لیے اور پیچھے پلٹ گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں جب گیا، جیسے ہی قریب پہنچا تو مجھے وہاں ایک کھائی نظر آئی جس میں آگ جل رہی تھی، اور ایک ہولناک قسم کا وہاں پر جانور تھا جو مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو آپ اگر وہ کام کرتے رہیں گے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، تو اسی طرح کی آگ کی کھائیاں آپ کے دشمنوں سے آپ کو بچائیں گی۔ ہولناک جانور اسی طرح آپ کی حفاظت کے لیے سامنے آ جائیں گے۔ بس وہ ایمان، وہ یقین کی وہ طاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہوا سب ہے، سب ہماری نظروں کے سامنے ہے، تاریخ میں، سیرت میں سب محفوظ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی، ذرا بتائیے، ان کان علی الہدی، یہ نماز پڑھنے والا کائے پر ہے؟ اگر یہ ہدایت پر ہو، راہ راست پر ہو، او امر بالتقوی، یا اچھی باتوں کا حکم دینے والا ہو، خیر کی طرف بلانے والا ہو، پرہیزگاری کی دعوت دینے والا ہو۔ ایک طرف یہ ہو، نماز پڑھنے والا کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، راہ راست پر ہے، خیر کی طرف بلا رہا ہے، پرہیزگاری کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، خدا سے ان کو جوڑنا چاہتا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کون ہے بتائیے؟ ان کذب وتولی، اگر وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے والا، منہ موڑنے والا۔ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک طرف وہ ہے جو ہدایت پر ہے، خیر کی دعوت دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو خدا سے منہ موڑتا ہے، وہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا جس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے، جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کہ بان اللہ یری، کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وقت بھی یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب انجام دیکھیے، یہ انجام کل بھی ہوگا لوگوں کا، ایسا نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر اس طرح کے لوگ باز نہیں آئے۔ اشارہ ابو جہل کی طرف ہے، لیکن آج کے جتنے ابو جہل ہیں سب کے بارے میں یہ بات ہے۔ لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہیں آئے یا باز نہیں آیا اس طرح کی حرکتوں سے، تو کیا ہوگا؟ لنصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم کھینچیں گے۔ آپ کسی کو کسی بھی طرح کھینچیے، لیکن جو ذلت اس کو محسوس ہوتی ہے اس طرح کھینچنے میں، کہ آپ اس کے ماتھے کے بال پکڑ کر کھینچیں، اس طرح پکڑ کر، یہ آخری ذلت، آخری توہین، کہ سرعام کسی کو اس طرح پکڑ کر کھینچا جائے۔ تو یہ انجام ہونا ہے ایسے لوگوں کا۔ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، یہ پیشانی جھوٹی ہے، یہ پیشانی سخت خطا کار ہے۔ اس کے بعد آج بھی کو سامنے رکھیے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کیا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور آپ مقابلہ کرتے ہیں تو پوری ایک ٹولی آ جاتی ہے، پوری ایک جتھا آ جاتا ہے، گروپ آ جاتا ہے ان کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بلا لے اپنی حمایتیوں کو، بلا لے اپنے مددگاروں کو، بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی عذاب کے فرشتے بلاتے ہیں، ہم بھی عذاب کے فرشتے بلاتے ہیں۔ کلا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا کلا، یعنی آپ رکیے نہیں، ڈریے نہیں، خوف نہ محسوس کیجیے، عبادت کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر عبادت کرتے رہیے۔ لا تطیعہ، اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واسجد، سجدہ کیجیے، واقترب، اور اللہ سے قریب ہوئیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ جس موقع پر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے وہ اس کی سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔